ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا إلى آخر الآية. صدق الله العظيم. میرے دینی و ایمانی بھائیوں، عزیز بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں آنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی تخلیق اور انسانوں کی پیدائش کا ذریعہ میاں اور بیوی کو بنایا. میاں بیوی جب آپس میں رشتے ازدواجیت سے مربوط ہو جاتے ہیں، جب شادی بیاہ ہو جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ انہیں اولاد سے نوازتا ہے. اولاد دینے کے بعد والدین کی ذمہ داری بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے. ایک وہ نوجوان جو شادی سے پہلے اکیلا تھا، ایک وہ نوجوان لڑکی جو شادی سے پہلے اکیلی تھی، لیکن شادی کے بعد میاں بیوی کے ایک دوسرے کے حقوق اور ذمہ داریاں لگ جاتی ہیں. اسی طرح جب بچے جنم لیتے ہیں، بچے پیدا ہوتے ہیں، اور بھی ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں. اور آج کے ماحول میں، آج کے حالات میں اور پرفتن زمانے میں اپنی اولاد کی تربیت کا بہت بڑا مسئلہ ہے. میرے عزیز بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کے واقعات کو بیان فرمایا. میرا اور کیا ذکر، ہم اپنے اولاد کے تعلق سے جتنی بھی فکر کریں بہت کم ہے. ہم اپنے اولاد کے تعلق سے جتنی بھی ایمان کو بچانے کی، ان کے دین کی حفاظت کی فکر کریں بہت کم ہے، کیونکہ یہ فکر نبیوں کو تھی. آپ جانتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پورا گھرانہ نبیوں والا تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نبی، پھر ان کے بیٹے حضرت اسحاق نبی، پھر ان کے بیٹے یعقوب نبی، پھر ان کے بیٹے یوسف نبی، یعنی پورا بیٹا، پھر اس کے بعد بیٹے کا بیٹا، پھر اس کے بعد پوتا، اس کے بعد پڑپوتا، پڑپوتا، یہ سارے نبی تھے. میرے بھائیوں، جو گھر نبیوں کا گھر ہو، جو خاندان نبیوں کا خاندان ہو، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، یہ نبیوں کا گھرانہ. اس کے باوجود حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بچوں کو جمع کر کے پوچھتے ہیں: ما تعبدون من بعدی. حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے اولاد کو جمع کیا. حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے اولاد کو اپنے پاس بلایا اور بلا کر کے سوال کیا اور پوچھا: ما تعبدون من بعدی. تم اپنی جگہ نبی ہو سکتے ہو، تم میری اولاد ہو سکتے ہو، تم نبی کی اولاد ہو، لیکن مجھے ڈر ہے کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے. یہ نبی کو اپنی اولاد کی فکر ہے. وہ نبی جس کا پورا گھرانہ دیندار تھا، نبیوں والا تھا، لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے اولاد کو جمع کر کے یہ فکر ہے کہ میرے بچے میرے مرنے کے بعد کس قدر پر رہیں گے، کس نحو پر رہیں گے، کس کی عبادت کریں گے. قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے پورا واقعہ بیان کیا: ما تعبدون من بعدی. حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں سے پوچھا: بتاؤ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ بچوں نے یہ کہا، یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یوسف بھی تھے اس کے اندر، سب نے مل کر کے کہا: نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحدا. صاف ان لوگوں نے یہ کہہ دیا: اے ابو جان، ہم آپ کے رب کی عبادت کریں گے، آپ کے رب کی عبادت کریں گے. ہم آپ کے رب کی اور آپ کے دادا ابراہیم کی اور آپ کے دادا اسحاق کی اور آپ کے دادا حضرت اسماعیل اسحاق اور ابراہیم علیہ السلام کے ایک واحد رب کی عبادت کریں گے.
میرے عزیز بھائیوں معلوم یہ ہوا نبی کو بھی اپنے بچوں کی فکر تھی کہ میرا بچہ ایمان کی حالت میں مرے گا کہ بددینوں کی حالت میں مرے گا، میرا بچہ ایمان کی حالت میں زندگی گزارے گا یا بددینی کی حالت میں زندگی گزارے گا۔ میرے عزیز بھائیوں اس کے بعد اپنے بچوں نے کہا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم مسلمان رہیں گے۔ آج کے زمانے میں، آج کے ماحول میں یہ نبیوں کے واقعات ہمارے لیے عبرت کا سامان ہے۔ آج کے ہمارے بچے ماحول کے اعتبار سے بگڑتے جا رہے ہیں۔ آج کے ہمارے اولاد کی ہمیں جتنی فکر کرنے کی ضرورت ہے بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ہم اپنے اولاد کی فکر کریں۔ آج کا ماحول، آج کے پرفتن زمانے میں ہمارے اولاد ہمارے ہاتھوں سے چھوٹی چلے جا رہی ہیں، ہمارے بچے ہمارے کنٹرول سے چھوٹے چلے جا رہے ہیں۔ جب ہمارا بچہ ہمارے کنٹرول سے چھوٹتا ہے، جب باپ کے کنٹرول سے اور ماں کے کنٹرول سے بچہ چھوٹتا ہے، زمانے کے فطروں سے اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہیں۔ زمانے کے جو برائیاں ہیں اور زمانے کے بگڑنے والی جو برائیاں ہیں وہ ہمارے بچے کو اپنے دامن میں دبوچ لیتے ہیں، پھر ہمارا بچہ ہمارے کنٹرول میں نہیں رہتا۔ کتنے واقعات نوجوانوں کے جو لڑکیوں کے چکر میں زنا میں ملوث ہیں، کتنے نوجوان ڈرگس اور گاجر میں ملوث ہیں، کتنے نوجوان جو لڑکی بازیوں میں ملوث ہیں، کتنے نوجوان جو اپنے ہاتھوں سے مشتری میں ملوث ہیں، کتنے نوجوان گندی گندی فلمیں دیکھنے میں ملوث ہیں، کتنے نوجوان جو گیس بوائز میں آپس میں زنا ہونے میں ملوث ہیں۔ واقعات ہمارے دور کے اور واقعات دیگر علاقے کے میرے آپ کے سامنے دو چار کی طرح واقع ہیں۔ لڑکی بازیاں، فحش بازیاں، گندی بازیاں اور جوا بازیاں، رشوت خوریاں اور نہ جانے کتنی ایسی برائیاں ہمارے معاشرے میں نوجوان لڑکوں لڑکیوں کے اندر پائی جاتی ہے۔ انہیں نماز کی فکر نہیں ہے، وہ بھی کسی کا بچہ ہے۔ وہ نوجوان لڑکا جو گناہوں میں ملوث ہے وہ بھی کسی کا بچہ ہے، کسی ماں کا لاڈلا ہے۔ میرے بھائیوں اپنے اولاد کی فکر کریں، اپنے اولاد کی صحیح تربیت کریں، اپنے اولاد کی ان دینی بنیادوں پر فکر کریں جو انبیاء علیہ السلام نے اپنے اولاد کی تربیت کی۔ یعقوب میں نے کہا یعقوب کے ابا نہیں، ان کے ابا کے ابا نہیں اور ان کے دادا نہیں، سارا گھرانہ نبیوں کا، پھر بھی اپنے بچوں کے تعلق سے وہ بڑے فکر کرنے والے تھے۔ اللہ نے اس فکر کو قرآن مجید میں بیان فرمایا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے اولاد کی فکر کے اندر نبیوں کا طریقہ اختیار کریں، اپنے اولاد کی تربیت کے اندر صحابہ کا طریقہ اختیار کریں۔ یاد رکھیے یہ بچے اور ہمارے نوجوان لڑکیاں اگر ہم اپنے ماں باپ نے ان کی صحیح تربیت نہ کی اور ان کو دینی بنیادوں پر قائم نہ رکھا، یہی بچے جہنم میں جانے کا ذریعہ بنیں گے۔ ہم بڑے خوش ہیں، دنیا میں بڑے خوش ہیں کہ ہماری اولادیں صحیح جگہ پر چل رہی ہیں۔ اپنی اولاد کی غلطی نظر آئے تو بھی بات دبانے کی کوشش کرتا ہے، اپنی اولاد میں کوئی برائی سامنے نظر آئے تو بھی بات اور بات دبانے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ دبا نہیں رہے ہیں بلکہ اپنے بچے کو جہنم میں ڈال رہے ہیں اور خود بھی جہنم میں جانے کا ذریعہ تیار کر رہے ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے حکم دیا کہ گاؤں والوں کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ گاؤں والوں کو دین کا دعوت نہ دو، سب سے پہلے اپنے گھر والوں کو دین کی دعوت دو۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے نبی سب سے پہلے اپنے خاندان والوں کو اسلام کی دعوت دو۔ اور اس جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اے نبی دوسروں کو نماز کا حکم دینے سے پہلے، دوسروں کو نماز پڑھانے کی ترغیب دینے سے پہلے اپنے اولاد کو اور اپنے خاندان والوں کو نماز کا حکم دو، وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اور اس پر دمے رہو۔ تو معلوم یہ ہوا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اس بات کا حکم دیا کہ وہ اپنے گھر والوں کی سب سے پہلی تربیت کرے۔ تو ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ دوسرے کے بچوں کو دیکھنے کے بجائے اور گاؤں محلے کے بچوں کو دیکھنے کے بجائے ہمارا بچہ کیا کر رہا ہے، رات کی تنہائی میں میرا بچہ بائک میں کہاں پر کر کے جاتا ہے، رات کی تنہائی میں میری بیٹیاں موبائل میں کیا دیکھتی ہیں، رات کی تنہائی میں میری بیٹیاں کیا کرتی ہیں۔ اپنی اولاد کی تربیت اس بنیاد پر کرنے کی ضرورت ہے۔ میرے نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ خاندان والوں کو سب سے پہلے نماز پڑھنے کا حکم کرو، خاندان والوں کو نماز پڑھنے کا حکم دو، بعد میں مکہ والوں کو بتاؤ، بعد میں مدینے والوں کو بتاؤ۔
سب سے پہلے اپنے گھر سے کام شروع کرو. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو بلایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹیوں کو بلایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کو اپنے خاندان والوں کو بلایا. 40 سال کے بعد جب نبی کا اعلان کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, اللہ تعالیٰ نے حکم دیا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ, اے نبی سب سے پہلے دین کا کام اپنے گھر سے شروع کرو. سب سے پہلے دین کا پیغام, نماز کا پیغام اپنے گھر سے شروع کرو. میرے عزیز بھائیو, نبی نے اپنے خاندان والوں کو جمع کیا. نبی نے اپنی لاڈلی بیٹی فاطمہ کو جمع کیا. نبی نے اپنی اولاد کو جمع کیا اور کہا, فاطمہ کی طرف مخاطب ہو کر کے کہا, اے فاطمہ میں تیرا باپ ہوں, میں آخری نبی ہوں. یاد رکھنا یہ دنیا میں اور آخرت میں یہ نسبت نہیں چلے گی. آخرت میں یہ نام و نمود اور یہ نسبتیں اور رشتہ داریاں نہیں چلیں گے. وہاں پر صرف اللہ ہوگا اور تمہارے اعمال ہوں گے. میرے بھائیوں, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان قریش کو بھی نصیحت فرمائی. سب سے پہلے اپنے خاندان والوں کو دین کا پیغام دیا, دین کی دعوت دی. یہی اللہ کا مطالبہ ہے کہ ہر پیرنٹس, ہر ماں باپ آج کے زمانے کے ماحول میں اور آج کے اس پرفتن زمانے میں اپنے اولاد کی فکر کرے. ورنہ ہم دیکھتے ہیں کہ کتنے نوجوان لڑکے ایسے ہیں جو اوباش زندگی گزار رہے ہیں. کتنے نوجوان لڑکیاں ایسی ہیں جو زندگی فحاشیت میں اور ریانیت میں بدکاریوں میں گزار رہی ہیں. وہ بھی کسی ماں کی بیٹی ہوگی اور وہ بھی کسی باپ کا بیٹا ہوگا. اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے. اور واقعات ہمارے سامنے دو چار کی طرح واقع ہیں جن کے گھر میں باپ ایماندار ہوتا ہے, جن کے گھر کا باپ اور سرپرست نمازی ہوتا ہے, جن کے گھر کا باپ ذمہ دار ہوتا ہے, اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کرتا ہے. اس کے بچے کبھی برائیوں میں ملوث نہیں ہوتے. اس کے بچے اور اس کی بیٹیاں کبھی گندگیوں میں ملوث نہیں ہوتے. اس لیے کہ باپ کے اندر دینداری ہے, ماں کے اندر ایمانداری ہے, ماں کے اندر نماز کا شوق اور ذوق ہے. وہ اپنے اولاد کو دین پر قائم رکھنے کی فکر کرے گی. وہ اپنے اولاد کو جمانے کی فکر کرے گی. میرے عزیز بھائیو, اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آج کے زمانے میں اپنے بچوں کو تربیت کیسے کریں؟ آج کے زمانے میں اپنے اولاد کو ایمان پر کیسے بات کے رکھیں؟ میرے عزیز بھائیو, جو اولاد اپنے بچوں کو, جو ماں باپ اپنے بچوں کو اسکول میں پڑھاتے ہیں, زمانہ اتنا خطرناک ہے کیونکہ اسکولوں میں کیوں ایجوکیشن سسٹم ہوتا ہے, مخلوط تعلیم ہوتی ہے, لڑکی اور لڑکیاں مل کر کے تعلیم حاصل کرتی ہیں. آج ہمارے بچوں سے جب موبائل بند گیا, آج جب ہمارے بچوں کو موبائل نگل لیا, تو وقت سے پہلے بچے ہمارے بالغ ہو رہے ہیں. وقت سے پہلے یہ موبائل ہمارے بچوں کے ذہن کو گندا کر رہے ہیں. وقت سے پہلے یہ موبائل ہمارے بچوں کو بالغ کر رہے ہیں. وقت سے پہلے یہ موبائل ہمارے بچوں کو گندگیوں اور فحاشیت میں ملوث کر رہے ہیں. جو نوجوان کبھی 20-25 سال کے بعد بھی انہیں معلوم نہیں ہوتا تھا کہ شادی کے بعد بیوی سے کیسے ہم بستری کریں, شادی کے بعد بیوی سے پہلی رات میں کیسے ملے, انہیں معلوم نہیں تھا. آج کا 8 سال کا بچہ, 10 سال کا بچہ وہ شادی کے بعد کے واقعات کو ابھی ذہن میں لاتا ہے. شادی کے بعد کے واقعات کو ابھی ذہن و دماغ میں یہ گندگی ہمارے نوجوان چھوٹے چھوٹے بچوں میں اس موبائل نے ڈال دی ہے. اور لڑکیوں کی قربانیت نے اور لڑکیوں کے فیشن پرستی نے اور ان کے بہانہ جسموں نے ہمارے چھوٹے سے چھوٹے بچوں کو نوجوان کر دیا ہے. یہ ہر گھر کا واقعہ ہے, یہ گھر گھر کا واقعہ ہے. ان حالات میں ہمارے بچوں کی اسکول پڑھنے والے بچوں کی تربیت اگر ہوگی تو صبح شام کے جو 1 گھنٹے کے مدرسے ہیں جسے ہم شبیلہ اور سبانی مکاتب کہتے ہیں, ایسے مدرسوں میں اپنے بچوں کو بھیجے. جب 6 سال کا بچہ ہو جائے, 4 سال کا ہو جائے, 5 سال کا ہو جائے, اپنے بچوں کو ان مدرسوں میں بھیجے. اگر آپ بڑے بڑے مدرسوں میں نہیں بھیج سکتے, اسکول پڑھا رہے, اسکول پڑھانے کے بعد جہاں صبح کا انتظام ہے وہاں صبح 1 گھنٹہ اپنے بچے کو بھیجے. جہاں پر مغرب کے بعد یا عصر کے بعد جس محلے میں آپ رہتے ہیں وہاں محلے میں مکتب چلتا ہے, 1 گھنٹہ مدرسہ چلتا ہے, وہاں اپنے اولاد کو بھیجے. یہ 1 گھنٹہ انشاءاللہ آپ کے اولاد کی دین کی اور ایمان کی بقا کی استاد تیار کر لیتا ہے. اسکول کا سلیبس بھی پڑھے گا, اپنے معاشرے میں پیرنٹ سرکل میں رہے گا. حالات کتنے خراب ہو انشاءاللہ یہ 1 گھنٹے کی تعلیم آپ کے بچوں کی دین کی بنیادوں کو قائم رکھے گی. آپ کے بچوں کو ایمان سکھایا جائے گا, آپ کے بچوں کو نماز کا طریقہ سکھایا جائے گا, آپ کے بچوں کو وضو کا طریقہ سکھایا جائے گا, آپ کے بچوں کو نبیوں کے واقعات سنائے جائیں گے. آپ کے بچوں کو اسکولوں میں نبیوں کے واقعات نہیں ملتے,
स्कूलों में सहाबा के वाक़यात नहीं मिलते, स्कूलों में कुरान को तजवीज़ के साथ नहीं पढ़ाया जाता, स्कूलों में सिर्फ नाम का दीनदारी होती है, स्कूलों में नाम का दीनियात होता है, रियलिटी है। एक उस्ताद आपके बच्चे पर 1 घंटा ऐसी मेहनत करता है कि आपका बच्चा सही कुरान पढ़ने वाला बने, सही तजवीज़ के साथ अहादीस को अदा करने वाला बने। मेरे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहादीस को याद करवाया जाता है। ज़रूर अपने बच्चों को इन सुबह शाम के मकतबों में भेजें और अपने औलाद की दीनी फिक्र करें, वरना वाक़यात हमारे सामने है। जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो बाप के कंट्रोल से निकल जाता है। कितने माँ बाप ऐसे हैं जिन्होंने अपने बच्चे को नौजवानी में खो दिया, नौजवानी में मर गए। कितने माँ बाप ऐसे हैं जिन्होंने अपने नौजवान बच्चे को कब्र में अपने हाथों से दफन कर दिया। कितने माँ बाप ऐसे हैं जिन्होंने अपनी निगाहों के सामने अपनी बेटी को गंदगी के समंदर में डुबा दिया। कितने माँ बाप ऐसे जिन्होंने अपनी औलाद को गुनाहों में साबित देखते हुए कुछ न कर सके कि मेरा बेटा इतना बिगड़ गया, मेरी बेटी इतनी बिगड़ गई। वो हालात के आने से पहले हमारी जिम्मेदारी है मेरे भाइयों, दुनिया में तो हम जैसे तैसे बच जाएंगे, लेकिन क़यामत के दिन यही बच्चे हमें जहन्नम की तकलीफ पार करवा देंगे और जहन्नम के गड्ढे में फेंक देंगे। मैं गुजारिश करता हूँ कि हर घर का बाप और माँ इस बात की फिक्र करें कि आपके मोहल्ले में जहाँ मकतब पढ़ाया जाता है, 2 घंटे का मदरसा होता है, वहाँ अपने बच्चों को जरूर भेजें। सुबह का अगर वक्त है तो अपने बच्चों को उठा करके भेजें, सुबह की नींद उन्हें खत्म कर दें और फजर की नमाज के बाद अपने बच्चों को भेजने की फिक्र करें। मेरे भाइयों, आज अगर आप अपनी औलाद को दीन की बका देना चाहते हैं, अपनी औलाद को दीन पर कायम देना चाहते हैं, तो इन सुबह शाम के मकतबों में भेजें। बहुत बच्चे बड़े हो जाते हैं, एसएससी में चले जाते हैं, तो अपनी औलाद को लोग मकतब से छुड़ा देते हैं। ऐसा ना करें। बाद में बालिग होने के बाद क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या अहकामात लागू होते हैं, अपने बच्चे को 1 या 2 दिन मौलाना के पास या उस्ताद पढ़ाने वाले के पास भेज करके उसकी तरबियत कराएं। बाप को बता नहीं सकता कि गुस्ल कैसे करना है, बाप को बता नहीं सकता कि जब इंसान हम बिस्तरी करता है तो उसे कैसे तरीका है, गुस्ल क्या है, बीवी के साथ कैसे जिंदगी गुजारता है। तो किसी आलिम दीन के पास अपने औलाद को बिठाएं, उन्हें दीन सिखाएं और अपनी जिंदगी को बेहतर से बेहतर बनाने की फिक्र करें। यह हर माँ बाप की जिम्मेदारी है। छोटे मेरे भाइयों, एक वाक़या मैं आपके सामने बयान करके अपनी बात खत्म करता हूँ। जैसे गुज़िश्ता हफ्ता मैंने एक वाक़या बयान किया था। स्कूलों में पढ़ने वालों का अजीब रवैया है। जहाँ मुस्लिम मैनेजमेंट स्कूल है, वहाँ के बच्चे माशाअल्लाह दीन और नमाज वहाँ रहती है तो दीन पर कायम रहते हैं। उसके बाद हायर एजुकेशन हासिल करने के लिए, डिग्री हासिल करने के लिए जब हमारे बच्चे गांव छोड़कर बेंगलोर, मैसूर और दीगर इलाकों में जाकर के तालीम हासिल करते हैं, वहाँ रूम्स में रहते हैं, वहाँ लॉज में रहते हैं और वहाँ हॉस्टल में रहते हैं। चूँकि दुनिया बहुत पुरफितन बन चुकी है, दुनिया का हालात बहुत खतरनाक है। कितने वाक़यात अभी हमारे करीब के हैं, मुझसे बेहतर आप जानते हैं। हमारे बाज़ इलाकों के, हमारे इलाके के और हमारे करीब के इलाके के कितनी नौजवान लड़कियां ऐसी हैं जो हॉस्टल में रह करके हमल से रह गई, यानी जिन्होंने जिना किया, अपने बॉयफ्रेंड के साथ जिना किया। हमारे करीब के वाक़या अपनी स्कूलों का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन बाद में पता चला कि वो हमल से हैं। बाद में वो हमल ज़ाहिर करना पड़ा। माँ बाप परेशान हो गए कि मेरी बच्ची जिसको मैंने स्कूल सीखने के लिए, तालीम देने के लिए भेजा था, वो हमल से कैसे हो गई। आज हमारे ये हालात बड़े पुरफिक्र हैं। ऐसे हालात में हम अपने बच्चों की, अपनी ईमान, अपने लड़कियों की ईमान की फिक्र करें। अल्लाह से दुआ कि अल्लाह ताला हमें कहने से अल्लाह ताला तमाम पेरेंट्स को और तमाम सरपरस्तों को, तमाम वालिदैन को अपनी बच्चियों के, अपने बच्चों की दीन की बुनियादी फिक्र करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।